صبر و استقلال دل کی آنکھ کھول دیتا ہے، اور جب قلب کی آنکھ کھل جائے گی تو اصل حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں اور عالم بالا سیر کرنے لگے گا۔ دو چیزیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے ولی بننے والے ہو: عبادت میں سکون اور اپنے نفس سے نفرت۔ جو شخص عشق کے اندر زندگی پائے اس کے لیے بندگی کے سوا ہر چیز کفر ہے۔ ایاز کا ہمارے عشق میں سونے چاندی کا شوق رکھنا کفران عشق ہے۔ بیماری میں حسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی برائی تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو براہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو عقل رکھتا ہے وہ تنہائی کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ تنہائی دل کی میل کو صاف کرتی ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ انجمن کو اختیار کرتا ہے۔ اس پوری زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارا دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اندھا چونکہ دیکھ نہیں سکتا، وہ خوشبو سے چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر تم لوگوں کی عادتوں سے ان کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو ان کی گفتگو سے سمجھ لو۔ ہماری حقیقی خزانہ ذات ہے، تو خزانے تو ویرانوں میں دبے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے وہ تو تجھے اصل خزانے استغراق کے حق سے محروم کیے ہوئے ہے۔ وہم و خیال اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ جہاں خزانہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی مومن سونے کا بت حاصل کر لے گا تو اس کو پجاری کے لیے کب چھوڑے گا، بلکہ اسے آگ میں ڈالے گا اور اس کی عارضی ہیبت کو توڑ ڈالے گا۔ وسوسے کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ راہ عشق کو اختیار کر لیا جائے اور اس راستے کے کسی رہبر کو تلاش کر لے۔ یاد رکھ، عقل و وسوسے کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر تم کشتی پر سوار ہو کر دریا کی سطح پر چلو تو دریا کے کنارے کو بھی ساتھ ساتھ دوڑتے دیکھو گے۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ جو بندہ بصیرت باطن سے خالی اور ذوق روحانی سے محروم ہے اس کو تمام اشیاء عالم کی صرف ظاہری صورت نظر آئے گی، بخلاف اس کے اہل بصیرت اور ارباب ذوق ہر برگ شجر سے دفتر معرفت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنا اور فکر کرنا دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ اے پیش قدمی سے تھک جانے والے گھوڑوں، حق تعالیٰ سے فرمایا کہہ دو چلے آؤ پاس، تم پیش قدمی سے جی نہ چراؤ، ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ وہ شاگرد نہایت ہی بدبخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرتا ہے، استاد بھی وہ جو روحانی استاد ہے، جس کے سامنے ہر بندے کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ جہاں بارش کا پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگ آتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جب یہ نہر بہت تیزی سے چلتی ہے تو عارفوں کے دل میں غم نہیں ٹھہرتا ہے۔ جب وہ نہر انتہائی بھری ہوئی تیز ہو تو اس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اگر دنیا کو زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی پیدا نہ فرماتا، اور یہ ہلنے والی زمین پہاڑ کو محتاج اگر نہ ہوتی تو اس پر شکوہ پہاڑ کو پیدا نہ فرماتا۔
محبت کرنے والا صرف محبت کی موجودگی میں ہی رہنا چاہتا ہے، ایک ایسے سمندر میں جس کی گہرائی کبھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا۔ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے۔ جب آپ راستے پر نکل پڑتے ہیں تو راستہ خود ہی ظاہر ہونے لگتا ہے، جیسے دھند آہستہ آہستہ آسمان پر چلی جاتی ہے اور راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ اے بندے، سچے لوگوں کی طرح تو بھی لالچ سے بیزار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک جا سکے، تیری روح کی آنکھ روشنی اور حق دیکھنے والی بن جائے۔ کوشش قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے، اور تیرا جبری ہونا اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفران نعمت کو تیرے قبضے سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستہ میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو خدا کے لیے روتی اور تڑپتی ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے، دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہوا۔ جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو گئے ہو تو سمجھ جاؤ تم اللہ کی خدمت سے دور ہو گئے ہو۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گنہگار کے لیے جاں فضا ہوگی۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی۔ اے عزیزو، اس جوانی کی عمر کو غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاؤ اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیڑ ڈالو۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوجا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انجام کا پھر وہی اسی جگہ لوٹ جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف کر دیتا ہے۔